السلام علیکم جی، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ آج سینئر جرنلسٹ مزمل سروردی صاحب موجود ہیں. مزمل صاحب، سو نائس ٹو ہیو یو اگین. پہلے والا جو وہ آپ ریمائنڈ کروا دیں دوبارہ سے آن ریکارڈ، تاکہ یہ والا جو پوڈ کاسٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد معاملات جو ہیں وہ زیادہ گرم ہو گئے ہیں. پہلے تو ہم اس پہ آپ کا ویو لے لیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور جو جلسہ ہوا ہے اس کے اندر جو تقریریں ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از اہیڈ، آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں دو پی ٹی آئی ہیں، ایک پی ٹی آئی پاکستان ہے، ایک پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہے. اچھا، ایک پی ٹی آئی پالیٹیشین ہے، ایک پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہے. تو جو پالیٹیشین ہیں وہ بہیو کر رہے ہیں. آپ شیخ وقاص اکرم کا کھلا خط پڑھیں، آپ جلسے کی تقریریں دیکھیں تو وہ بھی محتاط ہیں. ٹھیک ہے نا، میں انہیں محتاط تقریریں کہوں گا. ہمیں بہت کہا گیا کہ 7 دسمبر کو جواب دیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں دیا جو جواب سیاسی زبان میں دیا جا سکتا تھا. محتاط تقریریں ہیں، میں انہیں سمجھتا ہوں. آپ سی ایم کے پی کی جو تقریر ہے اس کو ایک میں محتاط تقریر سمجھتا ہوں. اچھا، ہاں، میں اس کو محتاط تقریر کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بیان دیکھوں، سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس دیکھوں، مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی درجہ حرارت کو کم کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دو پی ٹی آئی ہیں. ایک آپ کو پی ٹی آئی پاکستان نظر آئے گی، ایک پی ٹی آئی سوشل میڈیا نظر آئے گی. تو دونوں کا آپس میں کوئی تعلق دیکھنا کس کو ہے؟ نہیں. اس بارے میں تو دیکھیں، گالم گلوچ اور مفاہمت اکٹھے نہیں چل سکتے. ہاں، گالم گلوچ اور مفاہمت اکٹھے نہیں چل سکتے. الیکشن سے پہلے اسد کیسر صاحب نے بھی مفاہمت کا ایک ایپیسوڈ چلایا تھا. اس وقت بھی ویو یہی تھا کہ گالم گلوچ اور مفاہمت اکٹھے نہیں چل سکتے. آج بھی ویو یہی ہے کہ گالم گلوچ اور مفاہمت اکٹھے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. پریس کانفرنس میں بڑے غصے کا اظہار کیا گیا. وہ غصہ ظاہر ہے ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی جو بیانات ہیں ان کو لے کر بھی تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی تھا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بہت سارے سینئر جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو ریپیٹریٹ پاکستان واپس. محسن نقوی صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں سننے میں. کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو. نہیں، ابھی کی نہیں جا رہی. نہیں، پہلی دفعہ شروع کی ہے. اس سے پہلے ہم نے کب ان کو واپس؟ کس لیول پہ؟ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ. آپ دیکھیں شہباز گل نے 5000 ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں ابھی. کیا یہ ممکن ہے کہ انہیں پاکستان لایا جا سکتا؟ وہ تو ایک الگ ہی ہے نا. وہ تو الگ ہے، لیکن شہزاد اکبر کی بات اس نے اپنی ڈیلیٹ کی ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ اسی وجہ سے؟ میرا خیال ہے اس کو یوٹیوب نے وارننگ دی ہوگی کہ نہیں کرو گے تو میں تمہارا چینل آف. وہ تو کہہ رہے ہیں ہیک ہو گیا میرا چینل. ہیک تو نہیں ہوتا. ہیک ہوتا تو وہ ٹویٹ کر دیتا میرا چینل ہیک ہو گیا ہے. نہیں، انہوں نے کیا. نہیں، وہ ڈیلیٹ کر کے کیا ہے. مطلب جس نے ہیک کیا انہیں صرف ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں، پھر چینل واپس کر دیا. شہباز گل صاحب کو کیا خطرہ ہے پاکستان سے؟ مطلب وہ پاکستان ان کو واپس لا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ضرورت نہیں ہے. تو پھر انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بھی نہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ان سے ڈرنے کی نہیں ضرورت. تو پھر یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سیاستدان ہیں، صحافی ہیں، ان کو واپس لایا جائے گا، یہ صرف آپ کا سردرد، آپ کے سردرد کا علاج ہو جاتا تھا پیناڈول سے. آپ نے بہت زیادہ پیناڈول کھائی، پھر آپ کو اس سے سخت گولی کھانی پڑی. پھر اس سے پاکستان اس سوشل میڈیا کا امیون ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اس سوشل میڈیا کے کہنے پہ پی ٹی آئی کے کارکن سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. یہ پی ٹی آئی، یہ سوشل میڈیا کہتا ہے ڈیالہ کے باہر اکٹھے ہو جاؤ. وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کارکن سارے پہنچ جاتے ہیں. ابھی بھی 100-200 لوگ ہی ہیں وہاں. وہ نیم اینڈ شیم کرتا ہے، ان کے نیم اینڈ شیم سے سارے ارکان پہنچ جاتے ہیں. تو اس پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا ایک نیوسنس ہے، امپیکٹ نہیں. اچھا، گراؤنڈ پہ امپیکٹ نہیں. امپیکٹ تو پی ٹی آئی پہ ہونا ہے نا. ٹھیک ہے نا. کیا پی ٹی آئی پاکستان اور پی ٹی آئی کے پاکستان کے کارکنان اور سپورٹرز اس سوشل میڈیا کے اثر کے کال پہ باہر آ رہے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں. جو صورتحال ہے سامنے سب. تو پھر ان کے کہنے پہ لوگوں نے اذانیں دے دی تھی. وہ تو چلیں دے ہی دی. نہیں دی. میں کئیوں کو جانتا ہوں اگر نہیں دی تھی. لوگوں نے، انہوں نے کہا گھروں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا دیں، لوگوں نے لہرا دیے. سوشل میڈیا تو سارا بھرا پڑا تھا، لوگوں نے بڑی اذانیں. اور آپ سڑکوں پہ پھرتے ہیں. ہاں،
میں اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں, آپ اس شہر میں آپ نے آزانیں نہیں سنی؟ نہیں, میں چھت پہ کھڑا ہوا یار, کون دے رہا ہے, نہیں تھا کہیں بھی نہیں. نہیں, ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد نہ ہو, لیکن نہیں میں کئی تحریک انصاف کے حامیوں کے گھروں کو جانتا ہوں. میں ان سے پوچھا بھائی جانتی تھی, انہوں نے کہا نہیں. حلف پہ بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے, چلیں سوشل میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی صاحب نے وہ سیاسی نوعیت کی پریس کانفرنس کر کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. تو اگر آپ ان کو گالیاں نکالیں گے فوج کو, تو وہ کیا کرے, اس کا جواب نہ دے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فوج کو گالیاں نکالیں, ہم فوج کو برا بھلا کہیں, ہم فوج کو خلاف ایک پروپیگنڈا مہم چلائیں, فوج اس کا جواب نہ دیں. یہ بنیادی حق ہے. آپ کسی پر الزام لگائیں, کسی کو گالی نکالیں, اس کو اس کا جواب دینے کا حق ہے. آرٹیکل 19 کے تحت رسپونڈ کرنے کا جتنی آزادی اظہار آپ کو ہے اتنی فوج کو ہے. کیا کرے, گالیاں کھا کے آگے سے تھینک یو ویری مچ, نہیں. کانسٹیٹیوشنلی مطلب ایک حلف ہوتا ہے. حق کے دفاع تو کسی آئین کسی کو حق کے دفاع سے محروم تو نہیں کرتا. مطلب آپ سمجھتے ہیں مطلب آئین سے تو تجاوز ہی ہوتا ہے کہ فوج کے ٹرک لے کر جا کے کسی کو پکڑ لیتے کہ اس نے ہمیں گالیاں نکالی. انہوں نے ایسا کیا. تو ترجمان صاحب کا رائٹ تھا یہ وہ کرتے ہیں. ہاں پولیٹیکل, ان کو پبلک ڈومین میں برا بھلا کہا جا رہا تھا, ان کو اپنا جواب دینے کا حق تھا. میں اس کو کوئی آئین سے تجاوز نہیں سمجھتا. سلمان درانی کو میں گالیاں نکالوں, سلمان درانی کو اس کا جواب دینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہم دونوں سویلین ہیں نا. نہیں, پاکستان کے شہری ہیں, برابر حقوق ہیں, چاہے سویلین ہیں چاہے نان سویلین ہیں. پاکستان یکساں نظام انصاف کے تحت قائم ہے, ہر ایک کچھ برابر حق حاصل ہے. گورے کو کالے کو, سویلین کو نان سویلین پر کوئی ترجیح حاصل نہیں. آپ کو اس پورے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی گریٹر آپریشن یا کوئی بڑا ایکشن نظر آ رہا ہے فیوچر, یا یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے؟ اس طرح بین ہے جب ان کے پاس سمبل ہی نہیں ہے, وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کو تیار نہیں. بین آپ تب کرتے ہیں سمبل ہی ختم کریں گے نا, لوگ آزاد تو پھر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمبل ہے ہی نہیں تو بین ہے. بین کیا ہوتا ہے کہ سمبل ختم ہو جاتا ہے, آپ بطور پارٹی الیکشن نہیں. یو سی دس سو ڈیموکریٹک, کیا یہ جو بھی پروسیس چل رہا ہے, ایک پارٹی کو کرش کر دیا گیا, اور نہیں تو اب آپ خود کہہ رہے ہیں بین ہے آفیشیلی ان آفیشیل. پارٹی الیکشن دیکھیں, ہر پارٹی نے اپنا آئین خود بنایا ہے. میں اور آپ ایک پارٹی بناتے ہیں, ہم اس کا ایک آئین بناتے ہیں کہ جی ہمارا آئین یہ ہوگا کہ ہمارے اندر عہدیدار ایسے ہوں گے. رائٹ ہے نا کانسٹیٹیوشن کی. تمام سیاسی جماعتوں کے آئین مختلف ہیں. جے یو آئی کا آئین مسلم لیگ نون کے آئین سے مختلف ہے, پیپلز پارٹی کا آئین پی ٹی آئی کے آئین سے مختلف ہے, اور ہر جماعت کو اس کے آئین کے مطابق ہی چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن بھی اس جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس جماعت کے آئین کے مطابق دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ملک کے آئین کے مطابق ہی پاکستان اس جماعت کے آئین کے مطابق. میں اگین کہہ رہا ہوں, چلیں وہ جماعت سے نکل آئے نا. کیوں نکل آؤں؟ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں, دیکھیں الیکشن لڑتی ہیں. آپ نے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے انٹرا پارٹی الیکشن میں سب لوگ ووٹ ڈالیں گے. اچھا جی, اس آئین کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا. مسلم لیگ نون نے کہا ہماری ایک سینٹرل ایگزیکٹو ہوگی, وہ عہدیدار منتخب کرے گا. ٹھیک, انہوں نے کہا ہمارا ورکر کرے. ہر پارٹی کو اس کے آئین کے مطابق جانچا جائے گا, جس طرح ہر سیاسی جماعت کو اس کے منشور کے مطابق جانچا جاتا ہے. ٹھیک, مطلب ایک سیاسی جماعت ہے وہ جو ہے ترقی اور خوشحالی کے نام پہ آتی ہے, ایک سیاسی جماعت ہے وہ انتقام کے نام پہ آتی ہے, ایک سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ سب کام حکومت کو کرنے چاہیے, ایک سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہے کوئی کام حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. ہر جماعت کا اپنا منشور ہے. ابھی جو چل رہا ہے وہ انتقام ہے نہیں, ابھی تو ترقی اور خوشحالی چل رہا ہے, انتقام نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں, پی ٹی آئی کا کون سا لیڈر اندر ہے؟ کون سا اندر نہیں ہے؟ کون اندر ہے؟ اصل پی ٹی آئی اندر ہے. کون؟ عمران خان, شاہ محمود قریشی, عمران خان, ڈاکٹر یاسمین راشد. وہ تو 9 مئی میں اندر ہے نا. سیاسی انتقام میں بتائیں کون اندر ہے؟ ساری پی ٹی آئی پارلیمنٹرین مفرور اور اشتہاری بھی باہر پھر رہے ہیں. مفروروں اور اشتہاریوں نے الیکشن لڑا ہے, لیکن انہیں سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. پنجاب کے اندر کیمپین چلائی ہے. پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو عمر ایوب صاحب نے بطور مفرور بطور اشتہاری پوری الیکشن کیمپین چلائی ہے, جلسوں میں چیف منسٹر کے ساتھ تقریر کی ہے. کیا پنجاب میں پی ٹی آئی کو بڑی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ ہاں,
اگر وہ یہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہیں, اگر وہ قانون کے دائرے میں کرنا چاہیں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اس پورے سینیریو میں آپ کو کے پی کے اندر گورنر راج لگتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. اس کی ضرورت ہے؟ مجھے نہیں لگتا. پی ٹی آئی مان جائے گی آپریشن وغیرہ اور سب پہ, آپ کو لگ رہا ہے یا پھر نہیں؟ انہوں نے جو پچھلا جرگہ کیا ہے, جو امن جرگہ کیا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے. اس کا یہی ریزولوشن ہے نا, تو ان کو اعتماد میں لیا جائے گا ساری سیاسی جماعتوں کو بلا کے, سب ہو جائے گا. ہاں میرے خیال میں مطلب سب اچھے بچوں کی طرح کہنا مان اس میں لیں گے؟ فوج کا ذاتی انٹرسٹ کیا ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی وہ تو نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی ریزسٹ کر رہی ہے نا. نہیں آپ میری بات سنیں, اگر ایک میری بات سنیں, اکیلی پی ٹی آئی کا کے پی تو نہیں اس وقت تو ہے نہیں, اس وقت اور سٹیک کیا ہے وہاں؟ باقی سیاسی جماعتیں وہاں ایگزسٹ کرتی ہیں نا. اگر اکیلی پی ٹی آئی کا کے پی ہے تو پھر صرف پی ایم ایل این کا پنجاب ہے, پھر صرف پیپلز پارٹی کا سندھ ہے. اگر میں آپ کی تھیوری مان لوں, اگر آپ یہ اگر آپ باقی اسٹیک ہولڈرز کو مائنس کرتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این کا پنجاب ہے, پیپل پارٹی کا سندھ ہے, کے پی ٹی آئی کا. ایسا نہیں ہوتا. حکومت سب ٹاپل اسٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں. حکومت ٹاپل کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی, اگر صرف پی ٹی آئی اپنا حکومت کریں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ 80% جو لوگ ہیں اس وقت پاکستان پی کے ٹی آئی آئین کے اور ساتھ؟ قانون کے تابع حکومت کر رہے ہیں, کرنے دیں, کرتے جائیں. اوکے, تو آپ کو کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا کہ ضرورت پڑ بھی سکتی نہیں, ہے؟ اگر وہ کوئی آئین توڑتے ہیں, وہ کوئی وفاق سے بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں, وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیتے ہیں جس سے لگے کہ پاکستان کے کا جو نظام حکومت ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اتنی بیان بازی کے بعد مزمل صاحب, اتنی بیان بازی نہیں نا. دیکھیں بیان بازی پر حکومتیں نہیں ٹوٹتی, سیاست ہے. شہریار آپ بتائیں افریدی سہیل افریدی کا ایک ایسا عمل جو وفاق کے فیصلوں سے متصادم ہو, اور وہ جو ان کی رائے ہے آپریشن کے خلاف, جو مرضی ہو, آپریشن ہو رہے ہیں وہاں, وہ تو جاری ہیں. انہوں نے سول اینڈ آرم ایکٹ ختم کیا, انہوں نے فوج کو کے پیچھے نکلنے کا کہا نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ ہم آہنگی موجود ہے, یہ صرف ایک عوام کو فراڈ جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہے. پاکستان کی سب سے پہلے پاکستان, سہیل افریدی کو نہیں پتا کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اس کے لیے فوج کی ضرورت ہے. اس کو آئی جی کے پی کے آ کے نہیں بتاتا ہوگا کہ یار یہ چلے گئے تو ساڑھے تھانے تو سارے آگ لا دیں گے, ہماری پولیس تو یہاں سروائیو ہی نہیں کر سکتی بغیر فوج کے, ہمیں چاہیے ہوں گے. دے رہے ہیں نا بلٹ پروف گاڑیاں, بم پروف گاڑیاں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں جتنے ایکسٹریم سٹیپس کو آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا. اتنا ہی اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں گورنر آج لگ جائے گا, مجھے آج لگتا ہے نظر نہیں آ رہا, میں کیا کہوں آپ کو, لگ جائے گا. پھر آپ کہیں گے مزمل نے کہا تھا لگ جائے گا, لگا نہیں. اور یہ جو کسی بھی پارٹی یا اس کے سربراہ یا سیاستدان کو ملک کے خلاف سیکیورٹی تھریٹ یا یہ قرار دے دینا, یہ کتنا ضروری تھا؟ جس طرح اگر وہ ایسی حرکتیں کرے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ایم این اے 1.5 لاکھ ووٹ لے کے ایم این اے بنتا ہے. اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ ووٹر اس جرم کا ذمہ دار ہے؟ نہیں, لوگوں نے گڈ فیتھ میں ووٹ دیا ہوتا ہے. جی, آپ کسی کے ووٹ کو مس یوز کریں تو ووٹر ذمہ دار نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مقبولیت آپ کو کوئی استثناء جرائم سے یا کسی جرم سے نہیں دلاتی. بالکل ٹھیک. آپ بہت مقبول ہیں, اس کا یہ مطلب دنیا میں اتنے بڑے بڑے ہیروز کے خلاف قانونی کاروائی ہوئی ہے نا, قانون نے ایکشن لیا ہے. لوگ میراڈونا کو لوگ اسپین میں وہ پوچھتے تھے ٹیکسچر پہ, اس کے خلاف کاروائی ہوئی نا. میرا یہ خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیروز ہیں ان کا قانون حرکت میں آتا ہے. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ ضرور ہے قانون اس پہ حرکت میں آئے گا, اور اس کا دفاع مقبولیت نہیں ہو سکتا. اس کا دفاع اس جرم کی حد تک ہوگا کہ اس نے کیا یا نہیں کیا. اگر آپ کسی جرم کا دفاع مقبولیت لے کے آتی ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس جرم کے خلاف دفاع موجود نہیں ہے, آپ کوئی اور دفاع اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسی ہی جیسے کوئی امام مسجد کو جرم کرتا ہو پکڑا جائے تو وہ کہ لوگ اتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, آپ مجھے پہ کاروائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیں ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی, کیا وجہ ہے؟ وہ تو ایک بڑی عام بات ہے, قیدی سے اس کے گھر والوں کو, اس کے وکلا کو تو ملنے دیا جانا بڑی عام ایکٹیویٹی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس دن واضح کر دیا کہ جب نواز شریف سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا تھا تو عدالت ایک انڈرٹیکنگ لیتی تھی کہ آپ اس ملاقات کے بعد کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, اور ملاقات میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, صرف اپنے کیس تک بات کریں گے. اچھا, اور وہ عدالت میں ایک انڈرٹیکنگ دے کے ملتے تھے.
اور سیاسی گفتگو کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے باہر آ کے. نہ اعظم نذیر ڈاکٹر صاحب نے کی, نہ مریم نواز نے کبھی کی, کسی نے بھی نہیں کی. اور ٹویٹر آف رہے یار ایک سال. ہوا وہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے. کہاں جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی تھی, مشاورتیں جیل میں ہو رہی ہوتی تھی. باہر موجود تھا, وہ پارٹی چلا رہی ہوتی تھی نا خواجہ. تو مشاورت تو نواز شریف صاحب سے ہی کرنی نہیں ہوتی تھی. اچھا جی, 6 ماہ نہیں ہوتی تھی, 3 ماہ نہیں ہوتی تھی ملاقات. ایسی کون سی بات ہے. پارٹی بااختیار تھی اور اس نے پرفارم کیا, اپنے لیڈر کو بھی نکالا, اپنے لیے بھی راستہ نکالا. عمران پارٹی نے نکالا؟ جی پارٹی نے نکالا. اچھا ہاں, پارٹی کے پاس تو کوئی پبلک سپورٹ نہیں تھی اس وقت. کیوں؟ سب سے ایک بندہ احتجاج کے لیے نہیں نکلا, نواز شریف صاحب اندر گئے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں نکلا تو انہوں نے پارلیمانی طریقے اسٹریٹ پاور بالکل زیرو تھی. انہوں نے پارلیمانی طریقے سے اپنا راستہ نہیں بنایا. انہوں نے کون سا سڑکوں پر انقلاب لے کے آئے ہیں, انہوں نے عدم اعتماد سے راستہ بنایا, پارلیمانی طریقے سے بنایا. پارلیمنٹ میں تو تھے نا, یہ بھی پارلیمانی طریقے سے بنا لیں. صبح بلاول کو وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں, ان کا راستہ نکل آئے گا. بلاول کا کیا اسٹیک ہے سب میں؟ آج ملاقات بھی ہوئی آپ کی. بلاول سسٹم کے ساتھ کھڑا ہے. باقی گھر میں گلے شکوے ہوتے ہیں, ان کو بھی گورنمنٹ سے گلے شکوے ہیں, لیکن وہ کوئی گورنمنٹ چھوڑ نہیں رہے, گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں چھوڑ رہے. انہوں نے 26ویں ترمیم میں بھی ساتھ دیا ہے, 27ویں ترمیم کو بھی لیڈ کیا ہے, تو ان سے کیا پرابلم ہے سسٹم کو. مریم نواز کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھ رہے؟ وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں, ان کا خیال ہے کہ کام کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے بڑھ جائے گی. یہ تو پنجاب کے عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ پرفارمنس کو ووٹ دیں گے یا بیانیے کو ووٹ دیں گے, یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ پرفارمنس پہ ووٹ ہونا چاہیے, ایک دوسری سیاسی جماعت ہے اس کا خیال ہے بیانیے پہ ہونا چاہیے. مزمل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, تھینک یو ویری مچ.